सुनते रहिए देसी रेडियो कनाडा, 24 घंटे ऑनलाइन रेडियो स्टेशन दुनिया भर के पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी कैनेडियन मिर्जा यासीन बेग की जानिब से। DesiRadioCanada.com। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। देसी रेडियो कनाडा और आपका मेज़बान यासीन बेग। और आज मैं यहाँ बैठा हूँ अपने स्टूडियो में आमिर आरई के साथ, जो कि यहाँ से जंग अखबार निकालते हैं, जंग कनाडा। और अब तक इसके मेरे ख्याल में 33 शुमारे आ चुके हैं, तो और बड़ी कामयाबी से ये चल रहा है। और ये यहाँ के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान के सियासी मामलात पर जो है वो बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मैं जब भी इनको देखता हूँ, ये कुछ न कुछ पढ़ रहे होते हैं या जो है इंटरनेट पे कुछ न कुछ जो है वो देख रहे होते हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो इनकी बड़ी गहरी नजर है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान के हवाले से हम परदेश में बैठकर देश को किस तरह देखते हैं, जरा ये रंग भी हमारे रेडियो में शामिल होना चाहिए। तो आमिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने जब सीनियर सहाफ़ी की बात की तो अचानक से मेरे चेहरे पे खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि सीनियर सहाफ़ी के हवाले से सिर्फ लताफत सिद्दीकी साहब याद आते हैं इस शहर में। जी जी, शहर में बहुत सारे लोग हैं जो सीनियर के हवाले से याद आते हैं। लताफत सिद्दीकी भी उनमें से एक बहुत अहम नाम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि लताफत भाई को अगर हम अंग्रेजी अखबार तक में रखें तो ज्यादा मेरे ख्याल में बेहतर है। लेकिन बहरहाल उनका तजर्बा, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन आप भी यहाँ 9-10 साल से जो है वो अखबारात में काम कर रहे हैं, और बाकायदा इससे पहले पाकिस्तान पोस्ट से आप मुंसलिक रहे, उसके रेजिडेंट एडिटर थे, करता धरता सब थे आप कनाडा में उसके। और अब आपने बड़ी कामयाबी से जो है एक नया अखबार निकाला है जिसके 33 इश्यूज आ चुके हैं जंग कनाडा के नाम से, और वो बड़ा पॉपुलर हो रहा है। तो मुझे मतलब आमिर पूछना ये है कि जब हम कहीं विदेश में बैठे होते हैं तो वहां से अपना देश पाकिस्तान हमको कैसा नजर आता है? बेग साहब, मतलब यहाँ बैठ के मेरे ख्याल में कम्युनिटी के लोग, हम आप लोग ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं अपने मुल्क के मामलात के हवाले से। वहाँ बैठे लोग शायद उसको उस तरह से महसूस ना कर रहे हों। उन चीजों को, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें इस तरह बैठ के पाकिस्तान में लोग ना महसूस करते हो, आम लोग उनके नजदीक शायद ये कोई इतनी अहमियत की बातें भी ना हो। लेकिन मैं, आप और मुझ जैसे, हमारे आप जैसे लाखों लोग हैं जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं और बरसा बरस से बैठे हैं, तो उन लोगों को ये चीजें बहुत ज्यादा महसूस होती हैं और वो इन पे बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब यहाँ बैठकर आप पाकिस्तान को देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है पाकिस्तान? यहाँ बैठ के मतलब अंदाजा क्या महसूस हो रहा है पाकिस्तान के बारे में आपको? इस वक्त नहीं, बल्कि जब से, मुझे तो लगता है कि मैं जब से ज्यादा बाहर आया हूँ, यानी कि बाहर मुल्कों में बैठा हूँ, तो मुझे और ज्यादा वहाँ के मामला दिन ब दिन गंभीर और मुश्किल सूरत हाल होती नजर आ रही है। लेकिन जब अपने लोगों से या और अपने यारों दोस्तों से बातचीत करते हैं फोन के जरिए से, या कभी वहाँ जाके मौका मिलता है बातचीत का, तो उनकी बातों से ऐसा नहीं लगता है कि मामला खराब हो रहे हैं या कोई इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं। वो कहते हैं सब नॉर्मल है, सब ठीक है, रूटीन का हिस्सा है, और लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब वो उनके एहसास मेरे ख्याल में बिल्कुल खत्म हो चुके हैं इस हवाले से। और वो जिन चीजों पे हम यहाँ बहुत कुड़ते हैं, रंजीदा होते हैं और वो परेशान रहते हैं, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल टेक इट इजी वाला मामला है उसके लिए। बिल्कुल, मैं भी ये समझता हूँ, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जब आज के दिन जब हम यहाँ बैठे हैं तो जो कुछ अहम बातें जो इस वक्त पाकिस्तान के पस मंजर से हमें नजर आ रही हैं उस पर हम कुछ गुफ्तगू करें, जिनमें एक मामला आजकल बहुत उठा हुआ है। मैं तकरीबन 3-4 दिन से, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि CIA और ISI के जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से हम देख रहे हैं कि आजकल बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि ISI और
CIA ایک دوسرے پر جو ہے ان کے کچھ تحفظات ہیں، ایک دوسرے پہ بلیو نہیں کر رہے، افغانستان کے سلسلے میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن شاید کچھ مشترکہ مفادات جو ہے اس وقت نظر نہیں آ رہے، پاکستان شاید اس وقت کچھ اور اینگل سے سوچ رہا ہے، امریکہ کچھ اور اینگل سے سوچ رہا ہے، تو آپ کی کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس وقت کتنی ان دونوں کے درمیان اختلافات ہیں اور کس حد تک وہ جو ہے اس کو وہ کر چکے ہیں، مطلب کچھ سلجھانے میں مدد مل رہی ہے؟ دیکھیں ISI اور CIA کا جہاں تک ریلیشن ہے تو یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ رشین کے خلاف جب افغانستان کی وار تھی جس میں امریکہ اور پاکستان نے مل کے افغانستان کا ساتھ دیا تھا اور رشیا کو باہر بھگایا تھا، تو اس وقت سے ریلیشن ہے ISI کے اور CIA کے بہت کلوز ریلیشن ہے، اور اس کے بعد سے یعنی اب یہ جو دوبارہ افغان وار جس میں ڈائریکٹ امریکہ انوالو ہے، افغانستان پہ اٹیک ہوا اور وہ سارا کچھ ہوا، اس میں سٹارٹ سے پاکستان کے کچھ تحفظات تھے اور جس کی وجہ سے مطلب یعنی وہ پہلے جیسی گرم جوشی والی بات نہیں تھی، اندرون خانہ ایک دوسرے کے خلاف بھی کام کرتے رہے، لیکن ابھی پچھلے دنوں سے جب سے 5-7 یہ بڑے افغان لیڈر کراچی سے اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے پکڑے گئے ہیں، تو یہ صرف CIA کی ذاتی کارروائی نہیں تھی، ISI کے مرضی کے بغیر اور پاکستانی فوج کی مرضی کے بغیر ان لوگوں کا پکڑا جانا بالکل ناممکن تھا۔ تو اگر پاکستان کے شہروں سے یعنی طالبان سابق لیڈر یا موجودہ لیڈر کمانڈر پکڑے جاتے ہیں جنگجو، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ISI اور CIA کی مکمل انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے ان معاملات پہ، اور اب آنے والے دنوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے چند دنوں کے بعد ملا عمر کی بھی برآمدگی ظاہر کر دیں یا انہیں کسی جگہ سے اریسٹ کر کے بتا دیں کہ جی ہم نے ملا عمر کو بھی پکڑ لیا ہے، اور ISI چند دنوں میں اور CIA مل کے یہ کارروائی کرنے والے ہیں، بس آپ یہ سمجھ لیں۔ اچھا، تو اس سے کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا مدد ملے گی افغانستان میں بہتری کی؟ پاکستان کے تحفظات جو افغانستان کے حوالے سے ہیں، پاکستان کا صرف یہ ہے کہ انڈیا کی انوالومنٹ نئے آنے والے دنوں میں جب افغانستان کو مکمل یعنی امریکن فوج یا جو اتحادی فوجیں ہیں وہ چھوڑ کے جائیں، افغان فوج کے حوالے کر کے جائیں، تو وہ چاہتے ہیں، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ نئے سیٹ اپ میں انڈیا کی انوالومنٹ کم سے کم ہو، کیونکہ ابھی پچھلے چند سالوں پہلے آپ نے سنا تھا کہ انڈیا نے افغانستان میں جگہ جگہ پہ اپنے قونصلیٹ قائم کیے ہیں، کوئی 12-14 کے قریب مختلف چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، جن کی کوئی مطلب ریزن نہیں بنتی اس طرح کی کہ وہاں اس طرح کے قونصلیٹ قائم کیے جائیں، جبکہ نہ اتنی کوئی ڈیولپمنٹ ہے افغانستان میں، نہ ابھی فی الحال انڈین اتنے شہری رہتے ہیں کہ انہیں اتنے قونصلیٹ کی ضرورت ہو وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود انڈیا اپنا عمل دخل اور اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے اس خطے کے اوپر اپنا کردار، ایک اہم کردار چاہتا ہے وہاں پہ، اور امریکہ کے ذریعے سے جس وجہ سے انہوں نے پچھلے دنوں وہ قونصلیٹ قائم کیے تھے، اور پاکستان کے انہی قونصلیٹ کے حوالے سے اور انڈیا کی انوالومنٹ کے حوالے سے تحفظات ہیں، جو پاکستان چاہتا ہے کہ رشین وار کے علاوہ جس طرح اسے بالکل اوپن گراؤنڈ دیا گیا تھا افغانستان کے حوالے سے کہ ان کی ٹوٹل انوالومنٹ تھی، وہ اب نئے سیٹ اپ میں بھی اسی طرح کی انوالومنٹ چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو طالبان لیڈر یہ گرفتار کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کچھ دنوں کے بعد امریکیوں کا وہاں سے انخلا ہوگا فوجیوں کا، تو اس کے بعد جب طالبان کیا پھر اس وقت بھی پاکستان کے ساتھ اسی طرح حمایتی رہیں گے پاکستان کے جیسے وہ پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ دیکھیں اس میں، اور وہ اتنا لمبا بارڈر ہے کہ اگر اس میں انڈیا کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے خطرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ جی بالکل، ایک طرف تو پاکستان پچھلے کوئی 63-64 سالوں سے جب سے قائم ہوا ہے کہ انڈین بارڈر کے حوالے سے ہمیشہ ہی پاکستان کو خطرات رہے ہیں، کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں، کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو چکی ہیں، اور انڈیا اور پاکستان کا آپ سمجھیے کہ 60-70% جو بجٹ ہے وہ دفاع پہ ہی خرچ ہو جاتا ہے آپس کی لڑائی کے چکر میں۔ تو اگر انڈیا کو افغانستان میں بھی اس کو یعنی بڑا رول دیا گیا تو پھر پاکستان کو دو طرف سے اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، جو میں سمجھتا ہوں پاکستان جیسے چھوٹے ملک کے لیے یا انڈیا جیسے بڑے ملک کے لیے بھی بڑے کہنا چاہیے کہ مشکلات والی بات ہوگی کہ ہمارا اور مزید بجٹ دفاع کے اوپر خرچ ہونے لگے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے، میرے خیال میں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے CIA اور ISI کے جو تعلقات پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں جو پاکستان کے تحفظات ہیں وہ بالکل CIA کے جو تحفظات ہیں اس سے مختلف نظر آتے ہیں، کیونکہ CIA مطلب ISI اس وقت یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان کو اس وقت یوز کرنے کے بعد جب انخلا ہوگا تو بالآخر امریکہ اور بھارت ایک ہو جائیں گے،
اور اس کی وجہ سے پاکستان کی پرابلم میں بہت کئی گنا اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ ایک زمانے سے یہ وہ سرحدی علاقہ تھا افغانستان اور پاکستان کا اتنا لمبا بارڈر، جہاں کبھی پاکستانی فوج کو وہاں رہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی یا باقاعدہ کوئی وہاں سرحد بندی نہیں تھی، بڑا آزادانہ آنا جانا سب کچھ ہے، کیونکہ ہم ان کو پورٹ دیتے